اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ جیسا کہ آپ لوگوں کا اندازہ ہوگا کہ آج درس ایک خاص مناسبت کے ساتھ ہے۔ مزے کی بات ہے، جس طرح دعوتوں میں میٹھا بھی ہوتا ہے اور نمکین بھی ہوتا ہے، میں نے بھی درس کو 2 حصوں پر مشتمل رکھا ہے۔ ایک میٹھا حصہ، آپ کی مرضی کہیں گے تو ہم کھوجا جماعتہ نے پہلے میٹھا کھلا دیتے ہیں، اردو سپیکنگز اور پنجابیوں کے برعکس۔ آپ کا امر ہوگا تو پہلے میٹھا حصہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا جائے، آپ کی خواہش ہوگی تو پہلے نمکین حصہ آپ کی خدمت میں۔ نمکین کے اندر کڑواہٹ بھی ہے، ایسا نمکین نہیں ہے کہ جنہوں نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا وہ سوچے بریانی کا مزہ دے گا۔ درس میں بریانی کا مزہ بالکل نہیں ہے، لیکن بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو ہونی چاہیے، اس لیے کہ پچھلے 4-5 دن سے بہت فضائل سن لیے میں نے، بڑے اچھے فضائل والے میلاد بھی پڑھے، لیکن بہرحال ایک رگ پھڑک اٹھتی ہے، وہ یہ کہ صرف فضائل پڑھنے کے دن نہیں ہیں، چاہنے والیوں کی جھاڑ جپائی کے دن بھی یہی ہوتے ہیں۔ تو اب آپ مجھے اپنی خواہش کا اظہار کر دیں، جو مومنات یہ چاہتی ہیں پہلے فضائل والا پورشن ہو جائے، صرف وہی مومنات صلوات پڑھے۔ جو چاہتی ہے پہلے ہمارے مصائب بیان ہو جائے، اب وہ صلوات پڑھے۔ صلی اللہ محمد واجل فرجہم اجمعین۔ بس ووٹنگ پہلے مصائب کے حوالے سے ہے۔ مصائب حضرت زہرا کے تھوڑی پڑھیں گے، چمکتے ہوئے چہروں کے درمیان مصائب پڑھنے کا شوق مجھے کبھی بھی نہیں رہا، لیکن ایام باسعادت صدیقہ کبریٰ ہے، ایسی شہزادی کی ولادت کے ایام ہیں کہ جس شہزادی کے شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ حبیب الہ العالمین، جن کا قلب نازنین، آپ نے سورہ مبارک حشر کی آخری آیات کو بارہا اہل منبر سے سنا ہوگا، خود بھی قرآن میں ترجمے میں حاشیے میں تفسیر میں پڑھا ہوگا۔ سورہ مبارک حشر کے آخر میں ارشاد رب العزت ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو اے حبیب تم دیکھتے یہ پہاڑ قرآن کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو گئے۔ وہ قلب پیامبر جس نے اس قرآن کو سہا، وہ قلب نازنین پیامبر کے الحم سے والناس تک کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پروردگار اپنے حبیب کے دل پر ذرا سی آنچ کو سہتا نہیں ہے، ذرا سی کسی بات پر پیامبر محزون ہے، پیامبر غمگین ہے، پیامبر کے دل کو تکلیف پہنچی ہے، بلا فاصلہ پروردگار پروٹیکٹ کرنے کے لیے، دفاع کرنے کے لیے میدان میں آ جاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک خداوند عالم دفاع کرتا ہے صاحبان ایمان کا۔ ہم مومن ہو جائیں ہمیں وکیل کی ضرورت نہیں رہے گی، ہمارا اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، وہ بہترین سرپرست بھی اور بہترین مددگار بھی ہے۔ میں نے 4 مختصر سے اشارے آپ کی خدمت میں عرض کروں گی کہ جب کسی نے پیامبر کو کچھ کہا، پیامبر اریٹیٹ ہوئے، پیامبر کو اذیت ہوئی، پیامبر نے تھوڑی سی تکلیف کو محسوس کیا، پروردگار عالم نے اس تکلیف میں مبتلا نہیں رہنے دیا۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا نا، ماں کو کسی بچے سے بہت پیار ہوتا ہے، بچے کی آنکھ میں بھی آنسو نہیں ہیں، آنکھیں چمکنا شروع ہوتی ہیں، ماں آگے بڑھ کے سینے سے لگا دیتی، دیکھو رونا نہیں، ابھی رویا کہاں ہے بھائی، ابھی رویا کہاں ہے۔ اس سے زیادہ یعنی دیکھیں جملے کچھ ایسے ہیں جو ہمارے اردو میں اہل منبر استعمال نہیں کرتے، لیکن چونکہ میں نے اپنی تقریر بہت سارے ادھر ادھر کے ریسائٹرز کی تقاریر سے نکالی ہے، آپ عرب ریسائٹرز کو سن لیں، آپ ایرانی ریسائٹرز کو سن لیں، جا بجا آپ کو ایسا ملے گا، انداز دلداری ہے، تشفی، تسلی، محبت، ناز برداری ہے۔ بقول ایک صاحب کے دلدار پرویز بھٹی، جو عورتیں ہیں اسے خالی دلدار کہتی ہیں، جن مردوں کی عورتوں سے کچھ نہیں کہتے وہ پرویز صاحب کہتے ہیں، اور جو عورتوں نے دلدار کہتی ہیں نا ان کے شوہر نے صرف بھٹی کہتے ہیں، تو وہ تو دلداری ایک الگ بات ہے نا، یہاں دلداری کی بات ہے۔ پروردگار ناز کشی کر رہا ہے، لاڈ اٹھا رہا ہے اپنے حبیب کے۔ سورہ مبارکہ ہجر آیت نمبر 6،
تہمت لگی اللہ کے حبیب پر انکا بمجنون، یا اب رسول اللہ تو یقینی سی بات ہے، کافروں نے نہیں کہا بے شک تم جن زدہ۔ یہاں پر جو ٹرانسلیشن ہمارے استاد بزرگوار آغا محسن کراچی نے کی ہے وہ مجنون سے اردو ٹرانسلیشن سے ہٹی ہوئی ٹرانسلیشن ہے۔ اردو میں مجنون پاگل کو کہتے ہیں۔ آغا کراچی دامت اللہ العالی ہمارے تفسیر کے استاد رہے ہیں اور بہت ہی ہم نے استفادہ کیا ہے، ابھی بھی ٹی وی کے ذریعے کرتے ہیں ان سے استفادہ۔ آغا کراچی نے اس کی ٹرانسلیشن جن زدہ، جس شخص پر جن آ جاتے ہیں، وہ خدایا وہ دیکھا پچھلے دنوں پروگرام بھی ایک دکھا رہے تھے، صبح صبح جن آ جاتا ہے، ناشتہ ہی حلق میں اٹک جائے، ایسے نیوز چینلز کو دفع کریں جو صبح صبح ناشتے کی گولیاں بنا کے اٹکا دیں۔ انک لمجنون بے مجنون، بے شک تم جن زدہ ہو، نعوذ باللہ سم تھنگ سائیکی پرابلم۔ پروردگار سورہ قلم آیت نمبر 2، وہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 6 تھی، یہ سورہ قلم کی آیت نمبر 2 ہے۔ ما انتا بنعمت ربک بمجنون، اے حبیب تم اپنے رب کی نعمتوں کے مقابلے میں مجنون نہیں ہو۔ دوسرا اعتراض سورہ رات آیت نمبر 43، یہ وہ سورہ رات کی نفیس ترین آیت ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد وعجل صلی۔ امیر المومنین مسجد کوفہ کے مسجد جامع کوفہ کے ممبر پر تشریف فرما تھے، چاہنے والوں کے درمیان فضیلت کی بحث چھڑی کہ امیر المومنین کی سب فضیلتوں میں سے سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے 10,000 روایتیں علی کی فضیلت میں پیغمبر کی زبان سے نقل کی ہیں۔ جب بات کمپینین سے بڑی، صحابہ سے بڑی، چاہنے والوں سے بڑی، خود امیر المومنین تک بات پہنچی تو امیر المومنین سے سوال کیا گیا، اے وارث ممبر سرونی آپ بتائیں آپ کا سب سے بڑا اعزاز کیا ہے؟ تو امیر المومنین نے صرف سورہ رات کے آیت نمبر 43 کو مینشن کیا کہ جب کافر کہتے ہیں لست مرسلن، اب مجھے اس آیت کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، کہا وہاں پر میں ہوں شاہد خدا کے ساتھ پیغمبر کی رسالت کا۔ سورہ رات آیت نمبر 43، کافروں نے کہا لست مرسلن، تم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی نہیں ہو۔ سورہ مبارک یاسین قلب قرآن، جواب آ گیا خدا عز و جل کا انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ جتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے یہ سورہ زبان پر پانی کی طرح ہے، اے حبیب بے شک تم ہمارے بھیجے ہوئے میں سے ہو۔ پھر تیسرا اعتراض کیا گیا انت لشاعر مجنون، سورہ صافات آیت نمبر 36، تم شاعر ہو، شعر کہتی ہو، جو بھی تمہاری زبان سے نکلتا ہے۔ اچھا قرآن کے اندر کلام مسجع بھی بہت زیادہ ہے، مسجع یعنی ترتیب وار جملے کہنا، یہی چیز آپ کو نہج البلاغہ میں نظر آئے گی اور یہی چیز آپ کو شہزادی کے خطبہ فدق میں محسوس ہوگی، یہی چیز جناب زینب کے خطبات جو 2 مشہور خطبے ہیں، ابن زیاد کے دربار کا خطبہ اور یزید ملعون کے دربار کا خطبہ، کلام مسجع اشعار کی صورت میں کہنا۔ مثال کے طور پر قرآن کے اندر بہت سارے سورے آخری مکی سورے سارے ایسے ملتے جلتے سے، مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، آخر میں رے ایک سیکوینس کے ساتھ، یہی چیز آپ کو کلام امیر میں نظر آئے گی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں مثال کے طور پہ بعض جگہ پر خطبات ہیں، امام فرماتے ہیں التقلل والتوسل، المنیۃ والدنیہ، التقلل والتوسل، من لم یؤت قائدا لم یؤت قائما، والدہر یومان، یوم لک و یوم علیک، وَإِذَا كَانَ يَوْمٌ لَكَ فَلَا تَبْتَرْ وَإِذَا كَانَ يَوْمٌ عَلَيْكَ فَاصْبِرْ۔ نہج البلاغہ کی نفیس ترین سینگز میں سے ہے، موت قبول ہے، پستی قبول نہیں ہے، تھوڑا سہ لیں گے، ریکویسٹ نہیں کریں گے۔ من لم یوتا قائدا، جسے بیٹھ کر نہیں ملا، لم یوتا قائما، کھڑا بھی ہو جائے گا تو نہیں ملے گا، جو نعمت مقدر میں نہیں ہے نا، کچھ بھی کر لو نہیں ملے گی۔ والدہر یومان، زمانہ ہمیشہ 2 طرح کا ہوتا ہے، یوم لکا، کبھی زمانہ تمہارے مخالف ہے، تم نے سونے میں ہاتھ ڈالا مٹی ہو گئی، وَيَوْمٌ عَلَيْكَ، کبھی زمانہ تمہاری حمایت میں ہے، وَإِذَا كَانَ يَوْمٌ لَكَ، جب زمانہ تمہاری حمایت میں چلا جائے، فَلَا تَبْتَرْ، ڈونٹ بی ہائپر، ہائپر نہ ہو، آپے سے باہر نہ چلے جاؤ۔ مثال کے طور پہ ہمارے جو لوگ شادیوں میں 25 کھانے کرتے ہیں، آپ انہیں کیا کہیں گے؟ ہائپر کیا کہیں گے؟ اسراف نہیں، اسراف کو چھوڑیں، شریعت وریعت کی نہیں، شوف، اسے کہتے ہیں ہائپر۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمٌ لَكَ، تمہارے حق میں ہے، زمانہ تمہارے پاس حیثیت ہے، پیسے ہے، 58,000 روپے کا لہنگا
15,000 रुपए का भाभीज का मेकअप, मैंने बहुत लो फिगर्स रखे हैं, ये 2 साल 6 साल 5 साल पहले वाले फिगर्स हैं। और पता नहीं फोटो सेशन 22,000 रुपए का दा फलानी से। अब मेरे उनके साथ कोई कमीशन तो है नहीं कि मैं उनका नाम ले लूं बिला वजह, बगैर किसी सबब के नाम लेने का तुक नहीं बनता। वैसे मेरी भाभी से भी कोई कमिटमेंट नहीं है, हाँ सोचे मैं सलून में जाती हूँ। लेकिन हमारे यहाँ शादियों को तो आप छोड़ें, शादियों के लिए तो लोगों का एक नजरिया है खास किस्म का, जिंदगी में एक ही दफा तो होती है। कूदों की न्याज, वो खुदाया कहाँ गई वो मीठी टिकियां, कहाँ गई वो थोड़ी सी खीर, थोड़ी सी पूरियां, अब बिरयानी है, अब कौरमे हैं, अरे बारबेक्यू है, बारबेक्यू ना, रेस्टोरेंट में क्या हो रहा है, दावत आई आपके पास, कार्ड है, आप जाएं, वहां मिक्स गैदरिंग है, बुफे लगा हुआ है, क्या हो रहा है, ये छठे इमाम की न्याज है। ओह, छठे इमाम ने ऐसे ही न्याज की थी, कमाल देखे हमारा अख्तर। डोंट बी हाइपर। मैंने पिछले दिनों किसी अहमक नहीं कहना चाहिए, बहुत अक्लमंद खातून से सुना, उन्होंने भाई की शादी के एक दिन के लिए 3 ड्रेसेस बनवाए थे, 2 ड्रेसेस हैंगर में उनके साथ हॉल में गए। आप सोचें क्या लग रही होंगी, पहले जामुनी रंग का शरारा टाइप की कोई चीज पहन के निकल गई, फिर एक कुर्ता चोली टाइप की कोई चीज थी, आखिर में साड़ी पहन ली। मैंने कहा बेटा जितने भी पहन सकती हो पहन लो, कफन एक ही नसीब होगा। फला तब तक वैदा काना यौमुन अलैक फस्बिर, जब जमाना मुसीबत पे उतरा है एक काम करो, सबर। लेकिन ये कलाम मुसज्जे है। अच्छा आप हजरत ज़हरा के कलाम को देख लें, कलाम मुसज्जे है। हजरत ज़ैनब के कभी माँ बेटी के खुतबात को टैली तो करें। मैंने लास्ट यानी पहली शहादत के अय्याम में मोमिनात से रिक्वेस्ट की थी, दोनों जुमलों को सामने रखें, माँ और बेटी की जिस्मानी, रूहानी, नफसानी कैफियत को समझते हुए टैली करें। और आप कहेंगी जनाब ज़ैनब ने हज कर डाली है। जनाब सिद्दीक़ा कुबरा उस तमाम अजमत के बावजूद मदीने में थी। इंसान अपने होमलैंड घर के अंदर तो हर कोई शेर होता ना। आप मेरे घर आ जाए, मैं यहाँ पर बड़ी भीगी बिल्ली बनी रहूं, आप मेरे घर आ जाए बिल्ली भी शेर बन जाती है। लेकिन बहरहाल यहाँ मेरा मौजू नहीं है। आप माशाल्लाह मदरसे की तालिबात हैं, कभी बैठकर टैली कीजिएगा, देखिएगा कि फसाहत और बलागत के जो है वो दरिया कैसे भाए हैं। लशायर मजनून सूरह साफात आयत नंबर 36। अल्लाह का जवाब फिर सूरह मुबारक यासीन कल्बे कुरान आयत 69। वमा अल्लमनाहु शेरा वमा यंबगी लह इन हुवा इल्ला ज़िक्रुम व कुरानुम मुबीन। हमने अपने हबीब को शेर व शायरी सिखाई नहीं, और यकीनी सी बात है अल्लाह के हबीब को शेर व शायरी की जरूरत नहीं थी। चौथा और आखिरी एतराज इस तफसीर कौसर के हवाले से, मा लिहाज़र रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक सूरह फुरकान आयत नंबर 7। इस रसूल को क्या है, ये खाता पीता भी है और बाजारों में भी चलता है। और जवाब दिया सूरह फुरकान के आयत नंबर 20 में, वमा अरसलना क़ब्लका मिनल मुरसलीन इल्ला इन्नहुम लयाकुलून ताम व यमशून फिल अस्वाक। ए हबीब हमने तुमसे पहले भी जो नबी भेजे वो भी खाते पीते थे, बाजारों में आते जाते थे। और सूरह कहफ के आयत नंबर 110, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लकुम इल्ला अय्युहा इलैया। ए हबीब कह दो कि मैं भी तुम्हारे जैसा एक इंसान हूँ, फर्क सिर्फ ये है कि मुझ पे वही नाजिल होती है। अल्लाह के हबीब का दिल मलूल है। बेटे की पैदाइश हुई और बेटा दुनिया से चला गया। अम्र बिन आस का बाप आस बिन वाइल 10 बेटों के साथ मक्के की फिजाओं में एक ही जुमला दोहराता है अल्लाह के हबीब को देखकर, अबतर। नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह, जुबान नहीं उठती अपने पैगंबर के लिए वो जुमला इस्तेमाल करने के लिए। वो परवरदिगार जो जरा सी बात को सह नहीं पाया, इतना बड़ा टाइटल कोई अल्लाह के हबीब को दे दे और अल्लाह दरगुजर कर जाए। अब सामान है तसल्लाए क़ल्बे पैगंबर का। पैगंबर के दिल को तसल्ली की जरूरत है, दिलदारी की जरूरत है। यहाँ एक जुमला मुझे नहीं याद पड़ता, मैंने शायद अल कायम की मोमिनात की खिदमत में भी कहा हो, लेकिन एक सवाल है, तारीख खामोश है, लेकिन इस सवाल का जवाब आप जरूर सोचिएगा। मक्के के मर्दों ने पैगंबर को अबतर कहा, ताने दिए, ये किया वो किया। आपसे मैं सवाल करती हूँ, ताने देना औरतों का डिपार्टमेंट है या मर्दों का? अब देखें बुरा भला आप लोगों ने खुद कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो घर से तौबा करके आई थी, कोई ऐसी बात नहीं करूंगी। लेकिन आपके ख्याल में मक्के के वो कमजोर मर्द, वो पस्त फितरत अफराद जिन्होंने अल्लाह के हबीब को अबतर कहने से गुरेज नहीं किया, उनकी औरतें चुप रहती होंगी? जनाब खदीजा को आते जाते टोकती नहीं होंगी, हाँ अच्छा हाँ इसका शौहर तो नबी है। कैसा नबी है? संग्रेजों से कलमा पढ़वा सकता है, पहाड़ को करीब बुला सकता है, दरख्त से गवाही ले सकता है, तुम्हारे लिए एक बच्चा नहीं ला सकता अपने खुदा से?
لیکن تاریخ میں بنو امیہ کے بکے ہوئے لکھاری بھی نہیں لکھ پائے ایک جملہ زبان نازنین خدیجہ الکبریٰ سے. کسی ایک صلوات پڑھیں, اس کے ٹھیک ہونے کا کوئی امکان ہے؟ محمد. آواز بھی چلی گئی عزیزم. یہ ایسے ہی کرتا رہے گا. اب یہ اس کی گردن پر, میری گردن پر نہیں. یعنی آپ صبر دیکھیے جناب خدیجہ الکبریٰ کا. بعض مقامات پر بعض چیزیں اصل قابل قیاس نہیں ہے. آج کی مومنہ کے پاس خیر سوچنے کے لیے بڑی باتیں ہیں, وہ یہ کیوں بیٹھ کے سوچے گی جناب خدیجہ نے کیوں کوئی جملہ نہیں کہا. کہتی ہے جو جا کے ہرا میں بیٹھے رہتے ہو, اتنی دعائیں, اتنے وظیفے, اتنا سب پڑھتے رہتے ہو, اپنے اللہ سے مجھے ایک بچہ لے کر دو. ملتا ہے آپ کو تاریخوں میں؟ ایک کسی جھوٹے لکھاری نے بھی کچھ لکھا ہوتا نا تو تاریخ خاموش نہ رہتی, کچھ نہ کچھ کہتی. مجھے نہیں معلوم صبر پیامبر تو اپنی جگہ پر اپنی مثال آپ تھا, صبر خدیجہ الکبریٰ کی مثال کہاں سے لے کر آئیں گے آپ؟ کمال دیکھیے, توکل دیکھیے, عقیدے کی پختگی دیکھیے. ایسے ہی تو نہیں خدا نے ان کے عمل کو اپنے سے نسبت دی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. بقول آغا قراتی کے تفسیر کوثر میں کہتے ہیں خدیجہ نے مال کثیر دے دیا, کوثر لے لیا. کوثر بھی ایسا, بقول مقام معظم رہبری کے فرماتے ہیں اگر آپ ان افراد کو تھوڑی دیر کے لیے سید کنسیڈر کریں جن کی ماں کی طرف سے سلسلہ نسب صدیقہ کبریٰ پر جا کر ختم ہوتا ہے. یعنی ہمارے ہاں فقہن اور اخلاقن صرف ایسے لوگوں کو سعادات کاؤنٹ کیا جاتا ہے جن کا باپ کا نسب شہزادی سے ملتا ہو. کہتے ہیں سرسام آور کیفیت ہے, سرسام آور کیفیت ہے سعادات کی اس کثرت کی. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد پر, اس کا کوئی پرسان حال ہے؟ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. دعا کریں یہ چلتا رہے ورنہ اب میرا قصور نہیں ہے. اب آ جائیے اس بات پر جس کے لیے یہ ساری کی ساری تمہیدی گفتگو میں نے شروع کی تھی. آپ کہیں گے تمہید میں اتنا ٹائم لگا دیا, 10 میں ٹائم پہ ختم کر دوں گی, فکر نہ کریں. مجھے احساس ہے تھکے ہوئے چہروں کا, دوپہر کے نہ کھائے ہوئے کھانے کا, شام کی قضا ہوتی ہوئی چائے کا. میری ساری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں, آپ فکر ہی نہ کریں. اگر ہو سکا تو 5 منٹ پہلے ہی ختم کر دوں گی. یہ 5 منٹ پہلے ختم کرنا میری طرف سے عید ہی ہوگی آپ سب کے لیے. گھر جائیں, عید منائیں, چھٹی کریں. اور 5 منٹ زیادہ کیوں؟ اچھا آپ کو سوال, اچھا نہیں بھائی ایسی عیدی مجھے نہیں چاہیے. آج صبح ہم کہیں تھے کسی پرائز ڈسٹریبیوشن میں, ایک دوست نے کہا ذاکر بیٹھ جاتی تو اترتی نہیں. میں نے کہا مرحوم نقن علی اللہ مقامہ کو جب علی گڑھ یونیورسٹی میں وہ 4 منٹ کا تقریری مقابلے میں بٹھایا گیا تھا تو بھی لوگ لرز گئے تھے. 4 منٹ میں کوئی مولانا کیسے تقریر کریں گے؟ وہ 4 منٹ میں اتر گئے اور پہلا انعام بھی لے لیا تھا. میں نے کہا میں بھی آج 4 منٹ کی تقریر کر کے اتر جاؤں گی. ویسے اتر گئی تھی, آپس کی بات ہے, ایسی بےایمانی کرنے کا کوئی کلم کلا شوق نہیں ہے. بعض کے چہرے اتنے اترے ہوئے ہیں جیسے کل کا میلاد نہیں تھا, وہ کل سے ابھی تک روزے میں. یعنی پچھلا درس آپ کا کہیں قبر کے عذابوں پر تو نہیں تھا؟ اور آواز آ رہی؟ صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم اجمعین. اب آ جائیے اس خطبے کی طرف. اس خطبے میں سے میں صرف 3 یا 4 جملے پڑھ گئی تو فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم یہی میری کامیابی کے لیے کافی ہے. ایسا عجیب خطبہ ہے. مقام معظم رہبری کمنٹس دیتے ہیں اس خطبے پر, اپنے پرسنل کمنٹس نہیں. علامہ مجلسی, آپ کو پتا ہے علامہ مجلسی کا ایک بڑا پیارا ٹائٹل ہے باب الائمہ ہے. آپ ائمہ تک پہنچ نہیں سکتے جب تک مجلسی سے نہ گزرے. ایسی شخصیت ہے, ایسی جلالت ہے مرحوم مجلسی آل اللہ مقامہ کی. اور آغا شہاب الدین نے مرشی نجفی نے مینشن بھی کیا ہے کہ میں نے ایک دفعہ عالم خواب میں دیکھا کہ میدان محشر ہے اور لوگ جنت میں جا رہے ہیں اور ایک طرف علماء ہے صدیوں کے اعتبار سے, مثلا 11ویں صدی کے علماء, 12ویں صدی کے علماء, 13ویں صدی کے. کہا میں نے دیکھا ان علماء کا بہت دقیق پیامبر حساب کتاب کر رہے ہیں اور پیامبر کے پاس 2 عالم بیٹھے ہیں جو شفاعت کرتے. جب دیکھتے ہیں نا کسی کی فائل اٹک رہی ہے تو ان دونوں میں سے ایک آگے بڑھتا ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ یوں یوں یوں, اور فائل کو آگے کراس کروا دیتے ہیں تاکہ عالم جائے اور جنت میں چلے جائے. کہا ان میں سے ایک کے آگے کچھ کتابیں اور ایک کے آگے کتابوں کا ڈھیر ہے. کہا میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے بھی ان کی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے. میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا, اپنے ساتھ کھڑے ہوئے سے پوچھا یہ دونوں کون ہیں؟ کہا ایک شیخ مفید علیہ الرحمہ اور دوسرے علامہ مجلسی آل اللہ مقامہ. ان دونوں بزرگواروں کی قبر اصفہان میں ہے. دکھ کا مقام یہ ہے, میں نے جتنے سال ایران میں گزارے, بعض کا ظاہروں کے ساتھ اصفہان جانے کا
چانس رہا، بعض اوقات خود اپنی آن پر فیملی کے ساتھ ایسے ہی گھومنے پھرنے کے لیے گئے. لوگ اصفہان جاتے ہیں میرانے جنبان دیکھنے، وہ سیو سے پل دیکھنے، فلانی چیز دیکھنے، شاہ کا محل دیکھنے. بہت ریئر میں نے کسی مومن کے منہ سے سنا ہے یہاں علامہ مجلسی اول و ثانی کی قبر ہے وہاں چلے. ڈی ویلیو کرتے ہیں ہم اپنے علماء کو، ان کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہے. خدا ان کے صدقے سے انہوں نے دستر واقعہ میں کبھی سوچوں کیا خون جگر پیا ہے تو ہم تک یہ علوم پہنچائے ہیں لوگوں نے. کتنی راتوں کی بیداری، کتنی مشقتیں، کتنی زحمتیں صحیح ہیں. آج میرے اور آپ کے پاس کیسی کیسی کتابیں ہیں. علامہ مجلسی کی ایک بہار، گرچہ میں جانتی ہوں کہ سند کے اعتبار سے ان کی روایتوں کے اندر بہت کیلو خال ہے، لیکن مجلسی مرحوم علی اللہ مقامہ کی زندگی کا مقصد پہلے یہ تھا کہ روایتیں جمع کر لیں پھر ان کی چھانٹی کریں. روایتیں جمع کرنے تک زندگی نے وفا کی، چھانٹی کرنے کا کام محدث جلیل القدر علامہ عباس مرزا عباس قمی علی اللہ مقامہ نے کیا. 20 سال لگائے بہار الانوار میں سے سفینہ نکالنے میں. اور مرحوم آیت اللہ خوئی علی اللہ مقامہ سے کسی نے زندگی کے آخر میں سوال کیا اگر بیسی حکومت آپ کو نکال جائے آپ کی اس عظیم الشان لائبریری سے صرف ایک کتاب لے کر جانے کی اجازت ہے، کون سی کتاب اٹھائیں گے؟ مرحوم خوئی نے بے ساختہ کہا سفینۃ البحار. ایسی محنت ہے. کسی نے مرحوم مرزا قمی سے پوچھا تھا کہ آپ کی اس مفاتی کو اتنی شہرت کیسے مل گئی؟ کہا مفاتی تو میرا کام ہی نہیں تھا، میں بہار کو جمع کرتا کرتا ضمن میں نے سائٹ پر کام کیا بہار کو جو مفاتی کو جو نام اور شہرت ملی ہے اس کا 10واں حصہ بھی لوگ سفینۃ البحار کے نام سے آگاہ بھی نہیں ہے. ایسا انون سا نام ہے، لیکن شاید ہی کوئی مومنین کا گھر ایسا ہو، کوئی مقدس مقام ایسا ہو جہاں آپ کو قرآن کے ساتھ مفاتی نہ ملے. علامہ مجلسی فرماتے ہیں علماء نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، جیسے جناب یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے کاٹ لی تھی. وہ حضرت یوسف والے یوسف تو بالکل نہیں اچھے بنائے ہوئے فلم والے، ایسی حسن جوہرچی کو ہیرو بنا دیا ہے. وہی انگلیاں کاٹنے کا سین نہیں رہتا. لیکن جس طرح سے زنان مصر کو دیکھ کر زنان مصر نے جناب یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کاٹی نا تعجب سے، کہا علماء نے اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا. شہزادی کی فصاحت اور بلاغت، اچھا صرف فصاحت اور بلاغت نہیں، آپ کامن سینس کی بات ہے، میں تقریر کر رہی ہوں، اچھی کر رہی ہوں بری کر رہی ہوں یہ تو اب آپ جانتی ہیں اور میرا اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر میں تقریر کر رہی ہوں اور ڈھنگ کی کر رہی ہوں، میرا جسمانی اعتبار سے میں صحت کی کیفیت میں اس لیے صحیح کر رہی ہوں، میرا ذہن منتشر نہیں ہے اس لیے صحیح بول رہی ہوں. میں خدا نخواستہ کسی خوف اور خطرے کی، آپ کے خیال میں کوئی ٹارگٹ کلر آ کر میری گردن پہ ٹیٹی رکھ دے تب میں صحیح بول پاؤں گی؟ بھائی یہ لے جاؤ، یہ لو تمہاری مہربانی تمہارا ہوا، ایسی حال ہوتی. شہزادی جسمانی کرب میں ہے. مجھے مومنات کے سامنے بہت ساری چیزیں ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس جسمانی درد کا شکار ہے اس زمانے میں عورتیں تو شاید بستر سے ان کے پانی بھی نہیں پیتی. جس روحانی کرب کا شکار ہے، شہزادی کا صرف باپ نہیں دنیا سے گیا، ہر رشتہ شہزادی کا وابستہ تھا. شہزادی کے پاس نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بہن ہے، نہ بھائی ہے، نہ کوئی ایسا امیر المومنین کے علاوہ کون ہے غمگسار. شہزادی نے صرف باپ کے رشتے کو نہیں کھویا، شہزادی کی آرزوؤں کا مرکز تھا جو چھٹ گیا. شہزادی کی آنکھوں کے سامنے ایسا منظر تھا کہ شہزادی زندگی بھر نہیں بلا پائی ہوں گی. ابن ابی الحدید معتزلی شرح نہج البلاغہ میں لکھتا ہے مسلمانوں نے علی کے گلے میں ویسے امامے کا سرا باندھا جیسے اونٹ کے ناک میں نکیل باندھی جاتی ہے. اور اس سچویشن میں شہزادی آئین دربار میں وہ خطبہ دیا کہ علماء دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے. اور آئمہ کی خواہش، آئمہ کی تلقین، آئمہ کی رسم، آئمہ کا ٹریڈیشن، آئمہ کا ٹرینڈ یہ تھا حفظ قرآن کے بعد شہزادی کا خطبہ فدق یاد کرایا کرتے تھے. اب میں یہاں خطبہ فدق میں سے وہ شروع کی اسرار شریعت نہیں بیان کرنا چاہتی. خدا نے روزے کو اس لیے فرض کیا، نماز کو اس لیے فرض کیا. خطبے کے آخر میں آ جائیں جہاں پر شہزادی مخاطب ہوتی ہیں انصار کے گروہ سے. اب آپ مدرسے کا، آپ میں بعض ملے جلے سے لوگ ہیں، مدرسے کا موسٹ سینئر گروپ بھی نظر آ رہا ہے، جونیئر بچیاں بھی نظر آ رہی ہیں. آپ جانتی ہیں انصار اور مہاجرین کا ایک بیسک فرق تھا. انصار نے قربانی کو انتہا تک پہنچا دیا. ایسی کیفیت تھی اگر مہاجرین میں سے کوئی مرد آیا ہے اور اس کے پاس زوجہ نہیں ہے، انصار کی 2 بیویاں، اس نے ایک کو طلاق دے کر کیسے شادی کر لو. اتنا کمپرومائز کیا ہے انصار نے، اتنا صبر دکھایا ہے انصار نے. اپنی جائیدادیں تقسیم کیے ہیں، اپنے سٹیٹس کے اندر شریک بنایا ہے. شہزادی کہتی ہیں ایھا البنی قیلہ، اے قیلہ کے بیٹو، انصار سے مخاطب ہوتی ہے. اب میں یہاں پر نہیں کہنا چاہتی ہم انصار میں سے ہیں یا مہاجرین میں سے. قرآن کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ،
وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا. ہم میں سے ہر شخص اپنے باطن سے باخبر ہے. کتنے ہی لیم ایکسکیوزز، کتنے ہی بہانے بناؤں. مثال کے طور پہ میں کہوں میری نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، نماز سے مراد یہاں نماز شب ہے. کیسے بچوں کے اسکول کے ہارن پر آنکھ کھل جاتی ہے ماؤں کی، تہجد کے الارم کو چپ بند ہو جاؤ، نہیں اٹھنا، نہیں ہماری مرضی، ہم فجر پہ اٹھیں گے، اس وقت اٹھیں گے جب آخری ٹائم ہوگا. یہ کام نہیں ہوتا، وہ کام نہیں ہوتا. ہم دنیا کا ہر کام کر لیتے ہیں، تکلیف اور نقصان صرف اور صرف دین کو پہنچاتے ہیں. حقیقت ہے، چاہے میں اسے قبول کروں چاہے نہ کروں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم دنیا کی خاطر مر جاتے ہیں. ہم اپنی اولاد، اپنے بہن بھائی، اپنے شوہر، اپنے اماں ابا نہیں بھی ایک دن چاہ رہا تو کڑوا گھونٹ پی لیتے ہیں. کیوں؟ سامنے والا ابا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، فلان ہے، ڈمکان ہے. کتنے ہی لوگ قربانی کا بکرا بنتے ہیں اعزاء کے لیے، اقربا کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے. ایک گھر کو بنانے کے لیے انسان 30 سال لگاتا ہے. بچے 30 منٹ میں اسے بیچ کر آنن فانن عیاشیوں میں اڑا دیتے. انسان کتنی قربانی دیتا ہے. لیکن دکھ کی بات یہ کہ میرے پاس فور مائی سیلف، میری ذات کے لیے وقت نہیں ہے. ایک بہت ہی نامناسب مثال دوں آپ کو، جو سنتے رہتے ہیں ان کو میری نامناسب مثالوں سے سروکار نہیں ہے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. سورہ مبارکہ بقرہ. ارشاد رب العزت ہوتا ہے خدا حیا نہیں کرتا مچھر کی مثال دے. اس لیے کہ ہم کافر کہتے ہیں خدا ایسی مثالیں کیوں دیتا ہے. ہم انہی مثالوں کے ذریعے گمراہ بھی کرتے اور ہدایت بھی دیتے ہیں. وما یضل بہ الا الفاسقین. سوائے فاسقوں کا کوئی گمراہ نہیں ہوتا. اگر کوئی مومنہ، مثال کے طور پہ دیکھیں، مثال نامناسب ہے، صرف میں ہی دے سکتی ہوں، آپ کے میل ٹیچرز تو ڈر کے مارے دے بھی نہیں سکتے آپ کو. اس اعتبار سے کہ بیوٹی پارلر میں 2 سے 2.5 گھنٹے سپینڈ کرتی ہے. یہاں مقصد اپنی ذات نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو میں اچھی لگوں. میلاد میں، کل میلاد تھے، پرسوں میلاد تھے، میلادوں کی یلغار چل رہی ہے، شادیوں کا زمانہ چل رہا ہے. بیٹھی ہوئی ہیں، پیڈی کیور، مینی کیور، فیشل، فلانا ڈمکانا سارا کچھ کر لیا، درد سہتے. پچھلے دنوں میں نے کسی مومنہ کو چہرے پہ ہاٹ پیکس کرواتے ہوئے دیکھا. میں نے کہا درد ہو رہی ہے تو نہ، ہائی مر گئی ہوئی، اللہ یہ لگی نہیں. میں نے کہا اتنا مر رہی ہے تو نہ کرواؤ. کہتی ہے زہرا دیکھنا چہرہ کیسا گلو کرے گا. میں نے کہا تم وضو کر کے رہنے کی عادت ڈالو، خود ہی گلو کرنے لگ جائے گا. ان ساری ٹینشنوں میں سے صلی علی محمد. اب ساری زحمت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اچھے لگے. صبح سنڈے مدرسہ میں ایک مومنہ نے تقریر کے دوران بڑی اچھی بات کی. ایک سوٹ کے لیے 10 چکر ہے. پہلے سوٹ آئے گا. بعض اوقات تو بعض مومنات اتنی اسٹینڈرڈ کی ڈریسنگ کرتی ہیں کہ پہلے چکر میں سوٹ ہی نہیں آتا. ایسا کپڑا مجھے پتا چلا کلفٹن پہ ایک اچھا بوتی کہ وہ ہر ڈیزائن کا ایک ہی سوٹ بناتا ہے. میں نے کسی مومنہ کا سوٹ کی تعریف کی، کہا آپ کو پورے کراچی میں نظر نہیں آئے گا. میں نے کہا کیوں؟ یہ آسمان سے اترا آپ کے لیے پورے کراچی میں. کہنے کہ میں جہاں سے، جس آؤٹ لیٹ سے، جس بوتیک سے خریدتی ہوں صرف ایک ہی بناتا ہے. میں نے کہا جلل خالق کتنے فارغ ذہن ہیں ان کے پاس. خریدا، پھر ایسی تھوڑی سل جائے گا. اب تو لان کے گلنے والے سوٹوں پر بھی لوگ ایک ایک بالش کی لیس لگواتے ہیں. پہلے ریبن، پہلی دفعہ گئے، اس نے کہا باجی 19-20 کا فرق ہے، چلے گا. لو 19-20 کا فرق ہے، چلے گا. ایسے کیسے چلے گا؟ پہن کر جا رہے ہیں، میں نے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ تھوڑی آپ کے خیال میں جو ہم نامحرموں کے ساتھ کہانیاں ڈالتے ہیں، اللہ کتنی عزت سے دیکھتے ہیں ہمیں. ملائکہ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں، ملائکہ تسبیح پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اس کا سارا ثواب اس مومنہ کو مل جائے جو 1.5 گھنٹے سے اس آدمی کے ساتھ بحث کری ہے. 150 روپے سے 1 پیسہ زیادہ نہیں دوں. سامنے والا بھی کہتا ہے باجی ہم تو 250 کا لگا رہے ہیں، آپ کو 160. آپ کو 160 کیا مطلب؟ میں آپ کی بہن ہوں، خالہ، مامی، چاچی، پھپھی، بیٹی، بھانجی، بھتیجی، کچھ بس یہ جملہ نہیں چاہیے مجھے. لگی ہوئی اس کے ساتھ. پھر کہتی نماز میں دل نہیں لگتا. جب نامحرم کو اتنا کنسنٹریٹلی دیکھو گی تو نماز کے علاوہ تو خود بخود چلی جائے گی نا. اسی لیے دل نہیں لگتا، اس کو ہی دیکھے چلے جا رہی ہیں. ہائے اللہ، اس کی شکل شاید آفریدی سے ملتی ہے. کتنا دل لگتا ہے ان چیزوں میں. 10 چکروں میں سوٹ کمپلیٹ ہوا، لیس آئی، گھر والوں نے کہا ہائے امی سی گرین کے اوپر براؤن لگانی تھی، یہ کیا وائٹ اٹھا لائی ہے. اچھا تھوڑی دیر بعد جٹھانی، نند، بہن، بھاوج کی سواری بات بھاری آئی. دیکھیں آپا میں کتنا پیارا سوٹ لے کر. تمہیں اتنی عقل نہیں ہے؟ سی گرین کے اوپر وائٹ کا زمانہ ہے، سی گرین کے ساتھ رسٹ کلر اٹھتا ہے. تھوڑی میں نے کہا تھا نا وہ عملی اقدامات والے درس میں تلقین، تھوڑی دیر میں آپ کو نفرت ہونے لگ جائے گی.
वापिस जाकर भैया ये ले लो, वही वाला दे दो जो बाजी आपा बेटी कह रही थी। फिर ये लेसे आएंगी, फिर ये दर्जी के पास जाएगा, फिर दर्जी का पहला चक्कर होगा, उसके घिसे पिटे बहाने होंगे, बाजी लाइटें ही नहीं है। हाँ सही तो कह रहे बेचारा, जनरेटर से सिलाई मशीन चलाए, फिर जनरेटर का पेट्रोल आपकी सिलाई से निकालेगा वो। टेंशन ना ले, टेंशन फिकर तो जिंदगी से खत्म कर डाले। हमने 10 चक्करों के अंदर एक सूट सिलाया, अब हमने देखा पर्दे का सही इंतजाम नहीं, फिर भी कोट उतार दिया। क्यों? देखिए मैंने कहा तो मैं सख्त बातें करूंगी, अब आप मैं क्या कर सकती हूँ, आप एक एप्लीकेशन लिख के मैनेजमेंट को दे दो। लेकिन ये मैंने देख लिया, वहां से नामहरम साहिब खाना का भाई आ रहा है, जनरेटर में पेट्रोल डाल रहा है, उनका बच्चा आ रहा है, माइक ठीक कर रहा है। मैंने चादर इसलिए उतार दी कि जिस सूट पर इतना मेहनत, इस गर्मी में इतना ब्लड प्रेशर लो किया, अगर ये नजर ना आया अवामुन नास को तो मेरे पैसे तो वसूल नहीं होंगे। इसलिए बेहतर यही है कि चादर बुरखा कोट जो भी पहना उतार दो, सूट देख लिया सीने पूरी तो हैं, बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, हम कौन सा सर के बालों के बल लटकाए जाएंगे जहन्नुम में। और वाह गर्मी, यहाँ स्प्लिट में बैठ के आपको गर्मी का तस्वुर नहीं, बाहर निकले जरा अंदाजा हो गर्मी किस भाव है। ये आज की मोमिना, ये आज की मदरसे में आने वाली खातून, और मेरे लिए डूब के मर जाने का मकाम। जब मजलिसों के इश्तिहारात छपवाती है तो नीचे लिखती है कनीज़ान हज़रत ज़हरा। किस जुबान से मैं अपने लिए जुमला, किस कलम से मैं अपने लिए जुमला लिखूं? मेरा सारा हमोगम, मेरा सारा इश्क, मिलाद, कूंडे, नियाज़ें, कुर्बानी का मोटा सा बकरा और इस तरह की दसियों चीजें। अब सारी चीजों को छोड़ दें। शहजादी कहती है ए कीला के बेटो, ए अंसार, मुखातिब है, तुम्हारे सामने मेरे बाप की मिरास मुझसे छीन ली गई, मेरी इज्जत का कुछ ख्याल नहीं किया गया, क्या तुम भी इन मस्तों की तरह मेरी आवाज नहीं सुन रहे? अंसार ने अपनी सारी मेहनतों को बर्बाद कर डाला। कभी कभी हम भी मदरसे के नाम पर धब्बा बन जाते जब हम दीन का गलत इस्तेमाल करते। आने वाले को चाय पानी पिलाना वाजिब नहीं है। असल रिवायतें कहती है अगर कोई किसी घर में गया और कुछ खाए पिए बगैर चला गया, गोया कब्रिस्तान गया। पिलाना वाजिब नहीं, ना पिलाएं। असल दुख की बात है, बाज़ औक़ात मुझे किसी ने सवाल किया, कहा कि मासी को डिस्पेंसर के पानी से मना कर सकते? आपको पता है डिस्पेंसर का पानी कितना, कितने रुपए का एक गिलास पड़ता है? मैंने कहा आप इमाम हुसैन की मानने वाली है? इमाम हुसैन ने हुर के घोड़ों को पानी पिलाया, ऊंटों को पानी पिलाया, उन अशकिया बदतरीन अफराद रुए जमीन पर थे जिन्हें सैयदुल शुहदा ने सैराब किया। बस कैसी उनकी मानने वाली? वो जो कलमा पढ़ता है पैगंबर का, बस वो एहतराम में बहुत हुर्मत रखता है। शहजादी आगे बढ़ती हैं, फरमाती हैं हालांकि तुम्हारे पास मुजाहिद थे, फरावान साजो सामान और आबाद घर है, इस दौर में तुम खुदा के बरगुजीदा इंसान हो। इंसान कभी कभी पता है आखिर में जाकर दड़ाम से गिर जाता है। मैं मिसाल नहीं देना चाहती लेकिन दिए बगैर रह नहीं सकती। बलअमे बाऊरा, सबने किस्सा सुना हुआ है, सबने तफसीर पढ़ी हुई है, सबने अहले मिंबर से उस शख्स का, उस दुख की बात तो ये कि बलअमे बाऊरा का गधा जन्नत में जाएगा। दुख कहें, कमाल कहें। ज़मख़शरी ने एक शेर लिखा है, साहिब किशाफ बरादरान रसूलत का बड़ा नामवर राइटर है ज़मख़शरी। उसने एक शेर लिखा है, कहा है असहाबे कहफ का कुत्ता तो असहाबे कहफ की मोहब्बत की वजह से जन्नत में चला जाए, कैसे मुमकिन है मेरे दिल में मोहब्बत अहले बैत हो और मैं जन्नत में ना भेजा जाऊं। लेकिन खाली मोहब्बत, असहाबे कहफ के कुत्ते ने उनका साथ नहीं छोड़ा। हमने आज फिलिंग द ब्लैंक्स आप खुद ही कर ले, खाली जगह। हमने आज अहले बैत का साथ डैश खाली जगह, ये खाली जगह अब आप खुद भरे। मैंने तौबा की हुई है घर से आते वक्त कि कोई सख्त बात दर्स में नहीं कहनी, लेकिन जो कर रहे हैं वो जुबान के साथ जो कह रहे हैं उसके साथ ऐसे ही है जैसे लॉन की शलवार। मैंने पिछले दिनों किसी दुकान पर देखी, मैंने कहा भाई इसकी कमीज तो दिखाएगा, बाजी ये पड़ी हुई है। यकीन करें ब्लैक और व्हाइट चेक वाली शलवार और ऑरेंज कमीज, कहीं कहीं सफेद रंग। मैंने कहा ये क्या है? अब मैंने सोचा हमारे अमाल भी तो ऐसे जुबान से कहते बीबी मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं, दिल में कहते खुम्स निकालने की हिम्मत ही नहीं। 27,000 रुपए का सेलफोन ले लें, टच स्क्रीन वाला, ये मेरा टच स्क्रीन नहीं है, 27,000 रुपए का। आपकी गर्दन पर कुछ रोजों के कफारे थे, अरे निकाल देंगे, हाथ बड़ा तंग है। यकीन करें महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, सर ढांपते हैं तो पैर खुल जाता है, पैर ढांपते हैं तो सर खुल जाता है। ये सेलफोन तो कुछ और कह रहा है, आपका सेलफोन तो कुछ और कह रहा है। निकलेगा बैग में से बड़े एहतमाम से, अपना नंबर बताइएगा। मजे की बात है पहले से चाहे सेफ हो,
پہلے سے سیل فون میں سیو ہے، کیسے پتا چلے گا آپ نے اتنا نازنین سیل فون خریدا ہے؟ عورتوں کا سانپ ہر جگہ سے گزرتا ہے، اپنا آئی پیڈ نکال کر بیٹھ جائیں گی۔ پاکستان میں تو ابھی سیل فون کی بیماری ہے، گلف میں چلے جائیں اپنا آئی پیڈ نکال کے اپنا ای میل ایڈریس بتائیں، ہم ای میل ایڈریس ہماری آئی ڈی بلاک کر دی، ہاٹ میل والوں نے بھی، یاہو والوں نے نکال دیا، ہم نے بڑے عرصے سے استعمال نہیں کیا۔ آپ سوچئے کہاں کھڑے ہیں؟ دنیا پرستی کے لیے ہر چیز ہے، دنیا پرستی کے لیے ہر چیز ہے۔ دین کے، اب شہزادی کہتی ہے اس دور میں تم خدا کے برگزیدہ انسان ہو، دین کے حامی، رسول کے مددگار اور مومنین کے طرفدار ہو، تم اہل بیت کی حمایت کرنے والے ہو۔ یہ تم ہی تھے جنہوں نے بت پرست عربوں کے خلاف جنگیں کی، یہ تم ہی تھے جن کے قدم بڑے بڑے لشکروں کے مقابلے پر نہ ڈگمگائے۔ اگرچہ فرمان دینے والا ہم میں سے تھا، لیکن تم نے راہ خدا میں ثابت قدمی دکھائی، اسلام کا نام بلند کیا۔ شہزادی پہلے موٹیویٹ کر رہی ہیں، کوالٹیز نکال رہی ہیں، ورنہ میرا دل تھا میں کوثر اور تکاثر کا فرق بیان کروں، لیکن گھڑی کی سوئیاں جیسے تیزی سے گزر رہی ہیں، آپ سوچیے گا ضرور دونوں لفظوں کے معنی سیم ہیں، کوثر ہو یا تکاثر۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ وہاں قبروں کی بات ہے، یہاں نماز اور قربانی کی بات ہے۔ لفظی اعتبار سے تکاثر اور کوثر سملرز میں آتے ہیں، ہم معنی مترادف کیا الفاظ اردو کے استعمال کروں اس سینس میں آتے ہیں، لیکن بہرحال وہ زندگی نہیں تو پھر کبھی صحیح، یار زندہ صحبت باقی، یا پھر اصلا آپ میرا نام لے کر کہیے گا کہہ تو گئی تھی کیا کچھ نہیں۔ خیر یہ بھی کوئی پہلا الزام تو ویسے بھی ہے ایسے ہی صحیح، کوئی بات نہیں، آپ مجھے جو مرضی کہہ لیں، مزے کی بات ہے میں کون سا آپ کو پریکٹیکل لائف میں ملوں گی، سوائے گنے چنے دو چار آشنا چہروں کے کسی کو میں الگ سے ملنے والی نہیں ہوں کہ وہ مجھے چار کھڑی کھڑی سنا سکے اور کہے کہ جب کہا تھا تو کیا کیوں نہیں۔ پتلی گلی سے آرام سے بیٹھوں گی، نیچے اتر جاؤں گی اور گھر چلی جاؤں گی۔ شہزادی فرماتی ہے اسلام کا نام بلند کیا، مسلمانوں کو اونچا مقام بخشا، مشرکوں کو تتر بتر کر دیا، نظام دین کو برقرار کیا، جنگ کے شعلوں کو بجھا دیا، تم نے کافروں کے گلے میں طوق غلامی ڈالا۔ بس ان سب کارناموں کے بعد تم بیٹھ گئے ہو۔ آپ نے گرمی سہی، گھر والوں میں سے بہت سی مومنات نے گھر والوں کی باتیں صحیح ہوں گی، دوپہر کا کھانا قضا کیا، شام کی چائے قضا کی، مدرسے تک آئی، 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے دماغ کی دہی بن گئی، سب کچھ سہ لیا۔ اب آگے گھر جا کے ہم ٹی وی لگا لیں، انٹرٹینمنٹ بھی تو ہونی چاہیے نا لائف میں، بڑے اچھے اچھے ڈرامے آتے ہیں، ARY، جیو، اللہ پتہ نہیں کیا کیا خرافات، اور پھر SMS کر کے بتانا کہ کمزور دل افراد والے نہ پڑھیں، آج فلانے ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے، یعنی خدا نخواستہ اس کی لاسٹ ایپیسوڈ آئے گی تو مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ اور SMS کرنے والے کون ہیں؟ بچے مدرسوں کے، بچیاں مدرسوں کی، یعنی ہم کہاں تک پہنچے۔ سریا، وہ بقول علامہ اقبال کے سریا نے زمین پر آسمان سے تم کو دے مارا، ہمیں سریا نے نہیں مارا، ہم خود ہی مرے۔ ہم نے سوچا بہت سر بھاری ہو گیا، گھر گئے، چائے کا ایک اچھا سا کپ بنایا، نادیہ خان کو یاد کیا، چائے پیتے آپ نے سوچا تھوڑی دیر کچھ تو انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے۔ ایک مومنہ کہتی ہے زہرا ٹی وی زندگی سے نکل جائے کیا بچے گا پیچھے؟ میں نے کہا بیوی، اور کیا بچے گا؟ میں نے کہا زندگی میں، اچھا جب ہمارے زمانے میں صرف PTV تھا، ہماری زندگی میں انٹرٹینمنٹ نہیں تھی؟ ہمارے درمیان یقینی سی بات ہے بعض مومنات ابو 40 ہوں گی، ویسے تو خواتین ذرا 30 پہ رک جاتی ہیں جا کر، لیکن ہوں گی ابو 40۔ آپ ابو 40 والوں سے پوچھیں زندگی میں انٹرٹینمنٹ سی تھی، خوشیاں تھی، صحیح لذتیں تھی۔ اگر ایک سوٹ سل کر آ جاتا تو بعض اوقات اسے صرف چھونے سے لذت محسوس ہوتی تھی۔ اللہ بن گیا، نہ ایسے ہینگر تھے نہ ایسی وارڈروبیں تھی، لیکن اب 10 سوٹ بھی ایک ساتھ درجی سے آ جائے نا تو دل کے اندر سے خوشی کا احساس مر گیا، سب پتہ نہیں کیوں مر گیا، واللہ عالم، میں کچھ کہنا نہیں چاہتی۔ بی بی آگے بڑھ کر کہتی ہیں اب یہاں پر 3 وجوہات، یقینی سی بات ہے بہت ساری وجوہات ہوں گی، میں صرف 3 کی طرف اشارہ کروں اور آپ کی زحمت سماعت کو ختم کر دوں۔ پہلا جملہ، شہزادی نے فرمایا کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم کیا صرف لوگ، میں آپ کو سوال دے رہی ہوں، کیا صرف وہی لوگ قابل لعنت قابل ملامت تھے جو دروازے تک پہنچ گئے؟ وہ جو خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے ان کو آپ کس کھاتے میں ڈالیں؟ فرضیت بے، زیارت عاشورہ میں ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں نا، فرضی سمیت بے ذالک، فرضیت بے، انہوں نے سنا اور اس پر راضی ہو گئے، بس ہم ان کے اوپر لعنت بھیجتے۔ ہم
اس وقت دین کی خاطر بعض اوقات پروٹیسٹ اس لیے نہیں کرتے, بہت معذرت, یہ جملہ بہت گھسا پٹا ہے, میں نے شاید 100 دفعہ کہا ہو لیکن کہے بغیر رہ نہیں سکتی. میرے سامنے کوئی میرے والدین کو برا کہے تو شاید میرا ہاتھ اٹھ جائے, میری زبان ساری تہذیب کا چولا اتار کے ایک بد زبانی کے سیلاب میں بدل جائے. ہمارے سامنے علماء کو برا کہا جاتا ہے, we don't protect them, ہم ان کا دفاع نہیں کرتے. ہمارے سامنے اہل فضل کو برا کہا جاتا ہے, کہتے ہیں تو کہتے ہیں, ان کی قبر ان کو خبر, اماں ابا کو کہہ رہے تھے تو کہنے دیتی. مراجعین کے لیے نامناسب الفاظ سم ٹائم ابیوز کیا جاتا ہے, کرس ورڈز استعمال کیے جاتے ہیں, نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, گالی گلوچ تک بات آ جاتی ہے. ہم ایسے ہیں گویا ہمارے کان پر کوئی جوں ہی نہیں رنگتی. عید کے ایشو پر لوگ بڑے آرام سے کہتے ہیں مراجعین کو چاہیے نا یہ چاند کا مسئلہ ایک کر دے. مرجے کی عقل زیادہ ہے یا گھر میں بیٹھی ہوئی ایک عورت کی؟ اسی لیے عورت کو اتنے اختیارات نہیں دیے گئے. یعنی میں جاؤں جا کر نجف اشرف میں 3-4 شیخ اسحاق فیاض دامت اللہ العالی, آیت اللہ سیستانی دامت اللہ العالی, آقا حافظ بشیر حسین نجفی دامت اللہ العالی, اور ایسے 2-4 اور بڑی بڑی شخصیات کو بٹھا کر کہوں آقا آپ سب کو چاہیے چاند کے مسئلے پر اتحاد کر لیں. یعنی میری عقل کام کرتی ہے نعوذ باللہ, ڈیش فلنگ دی بلینکس اب آپ خود کریں. میں کیا وہ اردو کا کتنا پیارا محاورہ ہے, کیا پدی کا شوربہ. اصل دعائے وہ حمزہ سمالی کا جملہ ہے, وما انا ومخترا, میں کیا میری اوقات کیا. لیکن ہم اللہ سے نہیں ڈرتے, دنیا سے ڈرتے. لوگوں کے سامنے مذاق سا بن جاتا ہے, اس کا روزہ نہیں, آپ نہ مینشن کریں روزہ ہے, ضروری ہر کسی کے سامنے کھانا. اصل آقا داؤدانی نے, ہمارے برادر بزرگوار ہیں, عالم ربانی ہے سولجر بازار میں, آپ کے مدرسے میں بھی کبھی آتے ہیں مجھے پتا ہے, انہوں نے ایک پمفلیٹ بنایا تھا, ایک بکلیٹ بنایا تھا عید اور رویت ہلال کے مسئلے. اس کے آخر میں تھا کہ میرا روزہ ہے میری بیوی کا روزہ نہیں ہے. نہیں مثلا میری بیوی کا روزہ ہے میرا روزہ نہیں ہے تو کیا میں کھاؤں گا, وہ شکل دیکھے گی. انہوں نے آگے بڑا ہی پیارا جواب دیا تھا, بیوی سے اظہار محبت کی خاطر آپ بھی کچھ نہ کھائیں, 2 گھونٹ پانی کے پی لے, روزے کی کیفیت نہ رہے, نہ کچھ کھائے, ایسے ہی دیکھتے رہے. ہم تو ڈوبے ہیں سنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے, تم تو بھوکی ہو سنم, میں بھی بھوکا رہوں گا, آج کچھ نہیں کھاؤں پیوں گا. بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں. ہم دین کا دفاع کرنے کی خاطر آگے نہیں بڑھتے. ہمارے منہ پر مدرسوں کو برا بلا کہا جاتا ہے, ہم آگے سے کیسے ہوتے, صرف ایک اسمائل دے دیتے. اتنا بھی نہیں بولتے کہ سب مدرسے برے نہیں ہیں, سب مدرسوں میں جانے والے برے نہیں ہیں. ہم نے نہیں, ہماری بعض جگہ کی بے تکی اور نامناسب خاموشی نے دین کا جنازہ اٹھا دیا. شہزادی کہتی ہے اے انصار تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے, وہ اس کا زیادہ حقدار ہے اگر تم مومن ہو. پھر اس کے بعد دوسرا جملہ, دوسری کوالٹی انصار کی. اب دیکھیں کوالٹیز کے آئینے میں, کل میں نے پتہ نہیں کہاں پر تقریر میں کہا کہ شہزادی کی سیرت کے آئینے میں مومنات اپنے آپ کو دیکھیں. شہزادی صابرہ تھی, ہمارے صبر چھو کر نہیں گزرا, پاس سے نہیں گزرا. ہائے ہائے ہائے, کتنے سال کی زندگی آپ کے خیال میں میکسیمم میری؟ کوئی گارنٹی دے سکتے 10 سال اور جیوں گی؟ میں خود نہیں دے سکتی. پتہ نہیں میں یہاں چل کے آئی ہوں, مجھے چھپا والے لے کر جائیں گے, میں نہا کر آئی ہوں, مجھے تخت غسال پر نہلایا جائے گا, کچھ نہیں جانتے ہم. لیکن اس کے باوجود ہم اگر اپنے آپ کو کمپیریٹیولی دیکھنا چاہیں, یہ 3 کوالٹیز آپ کی زحمت میں, آپ کی خدمت میں عرض کر ڈالوں. دوسری کوالٹی شہزادی, پہلی کیا ہے, لوگوں کا خوف ہے, اللہ کا خوف نہیں ہے. میں تو کبھی کبھی سوچتی ہوں, بعض لوگوں نے بڑے پیارے ڈرائنگ روم میں وہ کیا ہوتا ہے کتے ٹائپ کے فریم ٹائپ کے لگائے تھے نا, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لکھا ہے, اور آیت الکرسی لکھی ہے, وَإِن یکاد لکھی ہے, یہ سارے ہٹا دیں, اس کی جگہ لکھ دیں لوگ کیا کہیں گے. صبح ہوتی ہے ہماری اس جملے کے ساتھ, مثلا میرا بچہ بالوں کو سپائی کی, مثال دے رہی ہوں, میرا بچہ بڑا مظلوم, میرے سارے بچے بڑے معصوم سے ہیں, لیکن مثال کے طور پہ سپائکی ہیئرز کر رہا ہے, جیل لگا کر شیشے کے آگے میرے کمرے میں کھڑا ہے, ماما خدا حافظ, میلاد میں جا رہا ہوں, محفل شیخ خراسان. ہماری نیئرسٹ امام بارگاہ معروف وہی ہے. میں پہلا جملہ کیا بولوں گی, ارے صبر کہاں جا رہے ہو, میلاد میں جا رہا ہوں, مولانا صاحب بیٹھ جائیں گے, اس کے بعد بریانی بھی ہوتی ہے پتہ ہے, اور کسی کو ملتی ہے کسی کو نہیں ملتی. جنہیں مل جاتی ہے ان کا چہرہ بتاتا ہے بریانی مل گئی, اور جن کو نہیں ملتی ان کا بھی چہرہ بتاتا ہے کہ اماں جو بچا کچا کھانے اللہ کے نام پر نظر اللہ نیاز حسین دے دیں. خراسان والوں نے سنگھائی ہے خوشبو, بریانی نہیں کھلائی مظلوموں کو. لیکن جیسے ہی یہ بچہ نکلنے لگے گا میں اسے فوراً روک دوں گی. کیوں روکوں گی, یہ ایسے کیسے جا رہے ہو خراسان, لوگ تمہیں پہچانتے ہیں, تم مولانا کے بچے, تم فلانے کے بچے, تم ڈھمکانے, یہ بالوں کو صحیح کرو. اچھا بالوں کو سپائکی کرنا حرام ہے, بتائیں نا,
आप लोग सारे के सारे गूंगे का गुड़ खा के आए हैं। बालों को स्पाइस जेल लगाना, थोड़ा ऐसे ऐसा हेयर स्टाइल बनाना, और पता है हमारे उस्ताद क्या करते थे, लगता है सर में से मुर्गी फिर गई है, इतने ठुंगे मारे हैं, सारे बाहर खड़े हो गए हैं, और उस बेचारी को ना सर में कोई जू मिली ना कोई सर में दाना मिला। हम हलाल चीजों से रोकते हैं, नतीजा जब इंसान की आदत बन जाए वो नॉन सीरियस इश्यूज पे बोलता रहे, सीरियस इश्यूज पे बोलता है तो कोई उसकी बात सुनने का रवादार नहीं रहता। थोड़ा सा आप भी बोले, सिर्फ मेरा गला सुखा दिया आप लोगों ने। एक सलवात पढ़े मोहम्मद हो शुक्र आज शरबत नहीं आया उस शरबत को देखकर फिर 15 दिन पहले का दाग ताजा हो जाता। लेकिन बहरहाल अब शहजादी फरमाती है, तुमने पहली चीज क्या थी, बोले अल्लाह से नहीं डरते, लोगों से डरते हैं। हम तो हर चीज में लोगों से डरते रहते हैं। हम ऐसे ऐलान नहीं करते कि मैं आपसे डरती हूँ, आपसे डरती हूँ। अगर कोई मोमिना कोट ना पहनती हो मिसाल के तौर पर, या कोट उतार देती हो, या चादर पहनती हो, कपड़े नीचे से नजर आते हो, एवरी संडे एक ही ड्रेस पहन के मदरसे में क्यों नहीं आती? अगर कोई मोमिना ऐसी चादर पहनती है खुली जिससे अंदर का सारा ड्रेस नजर आता है, जैसे ईरानी चादरें साइडों से सब खुल जाता है, सब पता होता है अंदर क्या पहना है, एक ही ड्रेस पहन के एवरी संडे मदरसे में क्यों नहीं आती? हाय अल्लाह, देखा। अच्छा, या फर्ज करें हम बाज़ औक़ात मिलाद के अंदर अंधाधुंध चीजें बनाए जाते हैं, पूड़ियां तलवाए जाते हैं, टिक्कियां बनाए जाते हैं, कम ना पड़ जाए। अगर कम पड़ गया तो क्या होगा? मजलिस में फर्ज करें हलीम जल जाए, और ऐसी जल जाए कि हर निवाले में हीक आए। जलने की हीक होती है ना मखसूस, उसमें दूध डाल दे एक पाव, वैसे तो हीक निकल जाएगी। हज़रत ज़हरा की मेरी भी एक दफा जल गई थी, मैंने इतनी तस्बीह इतनी दुआएं पढ़ी कि हीक किसी को महसूस नहीं, लेकिन कम पड़ गई है हलीम। लेकिन हलीम जल जाए, बिरयानी जल जाए, चावल लौंदा हो जाए, हमारा दिल कांपने लग जाता है। क्यों? शौहर ने बहुत मोहब्बत से एक सेलफोन शादी की सालगिरह पर लाकर दे दिया। ये मेरा अपना ज़ाती सेलफोन है, मैंने खुद खरीदा है, लाकर दे दिया। ये अल्लाह ना करे अगले दिन खो जाए तो शौहर के मुतवक्के गुस्से का तसव्वुर करके औरतों का दिल होता रहता है। क्यों होता है बताएं? शौहर कुछ कहेगा, शौहर की नाराजगी का डर है, अम्मा अब्बा की नाराजगी का डर। बच्चे इतने इनोसेंट हैं, मुख्तलिफ किस्म के डाइजेस्ट किताबों के अंदर रखे पढ़ते हैं। क्या कहीं अम्मा ने अब्बा ने छापा मार दिया तो सामने क्या है? सीरत अमीरुल मोमिनीन कंपाइल्ड बाय मुफ्ती जाफर हुसैन मरहूम। अंदर क्या है? नहीं बताने वाली बात, ये सीक्रेट है, इसको सीक्रेट रहने दें। देख लेंगी अम्मी, देख लेंगी अब्बा, देख लेंगे एक्स, देख लेगा वाई, देख लेगा। हमें डर है, मुआशरे का डर तो अल्लामान अल हफीज हर तरफ मंडलाता रहता है। ससुराल वाले क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है अम्मियां बचपन से जिस चीज से डराती ना वो ससुराल होता है। इस तरह की हरकतें करोगी ससुराल में नाक कटवाओगी, इस तरह की हरकतें कंट्रोल करो, सास झाड़ू के साथ चुटिया बांधेगी। आजकल की लड़की ने बाल ही नहीं, चुटिया के साथ झाड़ू बांधेगी, मुहावरा है उर्दू का। आजकल की लड़की ने बाल ही कटवा लिए, ना रहे चुटिया। ये रे अम्मी, मैं हेयर एक्सटेंशन लेकर आई हूँ। पिछले दिनों हेयर वाई वालों ने प्रोग्राम बनाया था ना हेयर एक्सटेंशन का। हेयर एक्सटेंशन ये रही, ये झाड़ू रहा, दोनों को बांध दे, 1.5 लाख रुपए इसकी कीमत है, खुद ही दे दीजिएगा। हम अल्लाह से नहीं डरते, फजर कज़ा हो जाती है, टेंशन बोले। बच्चों की स्कूल की वैन छूट जाती है, टेंशन होती है। शौहर कहेगा मुफ्त पैसे नहीं है जो हम वैन वाले को भी देते हैं और स्कूल वालों को भी पे करते हैं। तुम्हारी हरकतें ऐसी रही ना तो किसी दिन मुझे समझ में नहीं आता, मेरी आधी तनख्वाह उड़ा देती हो बच्चों की फीस पर और बच्चों को भेजती नहीं हो स्कूल, सोई रहती हो। असल में मुझे किसी मोमिना ने बड़ी अच्छी बात की, अल्लाह ताने नहीं देता, लोग ताने देते हैं। इसलिए हम अल्लाह से डरते नहीं हैं, लोगों से डरते हैं। अब दूसरी क्वालिटी देखें, मैं नहीं कह रही कि मैं बुरी हूँ, आप बुरे नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, सारे के सारे काबिल एहतराम हैं। आपके लिए तो मलाइका दुआ कर रहे होंगे, पता नहीं समंदर की मछलियां दुआ कर रही होंगी। मैं आपको कैसे जुर्रत कर सकती हूँ कुछ कहने का। दूसरी क्वालिटी शहजादी फरमाती है, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने तन आसानी को अपनी आदत बना लिया? तन आसानी, अब यहाँ तक चूंकि तर्जुमा था इसलिए मैं तर्जुमे में तहरीर नहीं कर सकती, लेकिन एलेबोरेट करूं, एक्सप्लेन करूं, वजाहत करूं। हमारे एक जुमला, पहला जुमला क्या था? दीवार पर लिख दे, लोग क्या कहेंगे। दूसरा जुमला, मेरा मूड नहीं है, इबादतों के लिए मेरा मूड नहीं है, ज़हमतों के लिए मेरा बोले मूड नहीं है, मेहमान की ज़ियाफत के लिए, इकराम के लिए मेरा मूड नहीं है, आंटी बीमार पड़ गई हैं, बीमार की इयादत के जाने के लिए मेरा मूड, सामने जनाजा पड़ा हुआ है,
नमाज जनाजा हो रही है, एक गिरोह पढ़ रहा है, एक गिरोह नहीं पढ़ रहा, क्यों? मूड नहीं है। ऐसी कितनी मिसालें मैं आपको ला कर दूं तो काम चलेगा? 10, 2, 5। कितनी जगह पर कुछ लोग अब एक जगह खाने का दस्तरखान लगा है, कुछ उठ के नमाज पढ़ रहे, कुछ नहीं पढ़ रहे, क्यों नहीं पढ़ रहे? मूड नहीं है, ठीक है ना। मेरी चाय ठंडी हो जाएगी पहले, क्या खाना खत्म? नहीं, रोटियां खत्म हो जाएंगी। मैंने तो कराची में आकर समझा गरम बिरयानी के माना क्या होते हैं। कोई किसी जगह पर बैठी हुई थी तो उन्होंने कहा बिरयानी गरम नहीं, यहाँ जाकिरा बैठी। मैंने कहा बिरयानी से भाप तोड़ी, कहती आप समझती नहीं है। मैंने कहा आप समझा दे, तो कहा इसमें बोटियां नहीं है। तो ये कहे चावल तो आखिर तक रहते हैं, हुदहुद और हज़रत सुलेमान बिन दाऊद की दावत की तरह जो चीज खत्म हो जाती है वो बोटियां हैं या रायता और सैलड है। आप देखिए शादियों में खाना आखिर तक आता है, वो जो शुरू का सजा हुआ सैलड होता है वो रिफिल नहीं होता, वो खत्म हो जाता है। तो हमें ये टेंशन होती है कि कहीं खत्म ना हो जाए। मन लम योता कायदन लम योता कायमन, जो चीज मेरे मुकद्दर में नहीं है, आपने एक पहाड़ी नुमा प्लेट बना के साइड पे रख ली, ये अगर आपके मुकद्दर भी नहीं कोई और लेकर चला जाए, खलास मुमकिन है, इट्स पॉसिबल। ऐसा है, मैंने कोई मरीख की मिसाल दी, इसी दुनिया की छोटी छोटी मिसाल है। अगर हम सीखना चाहें, हमारा मूड नहीं है, इस मूड की वजह से अव्वल वक्त की नमाज कहाँ जाती है? आखिर वक्त तक। जमात होने के बावजूद फुरादा पढ़ते हैं क्योंकि मूड नहीं है। तन आसान है, हम हिलना ना पड़े, झुलना ना पड़े। मैंने पिछली, शायद मेरा ख्याल है मैंने इशारा किया था कि जो शहजादी के लिए बार बार मेंशन किया जाता है, हाथों में गट्ठे पड़ जाते थे, इतनी चक्की चलाती थी, असहाबे सुफ़ा का खाना बना रही हैं। आज की मोमिना को अगर घर के बाद दूसरे अफराद का बनाना पड़ जाए तो मदरसे में एक चीज हमने अच्छी सीख ली, मेरी वाजिब जिम्मेदारी नहीं है। मेरा दिल चाहता है कभी कभी मैं सारे मर्दों को जमा करूं, एक मौलाना साहब को अपनी जेब से एनवेलप देकर कहूं इनको बताएं इनकी वाजिब जिम्मेदारियां क्या। और जब उनको उनकी वाजिब जिम्मेदारियां पता चल गई ना, तो वो उनकी उसकी कैफियत पता है कि बिल्ली थैले से निकल गई, अब इसे थैले में वापस लाया जाए, अब इसे थैले में वापस लाया जाए। तन आसानी, उठना नहीं, हिलना नहीं, झुलना नहीं। घर के कामकाज करने से आज की मोमिना आजिज है। अपनी औलाद को ब्रेड पर जल्दी से कुछ लगाकर खा लो, अब रोटी नहीं मांगो, ऐसी कैफियत है। फिर अगर हमसे दीन के लिए कुछ मांगा जाए, आपके ख्याल में हम करेंगे? गज़वात में से एक गज़वा जिसके लिए बिला वास्ता मिलता है कि शहजादी डायरेक्टली शरीक हुई थी, जंग ओहद है। हम ना मौसम की गर्मी को सह सकते। हमारी मिसाल उन अहले कूफा की सी है कि मौला ने उनसे खिताब करते हुए नहजुल बलागा में कहा है कि जब मैं कहता हूँ अब जिहाद के लिए उठो तो कहते हो गर्मी बहुत है मौला, जब मौसम बदल जाता है तो कहते हो सर्दी बहुत है मौला। यानी हम दीन के हवाले से बहुत माजरत एक जुमला कहूँ, और मैंने तो पहले ही कहा था आपके वोटों के साथ मैंने ये बात शुरू की थी, गर्मियों के अंदर औरतों का पर्दा ज़लज़ले की ज़द पर आ जाता है। आपको नहीं पता, मुझे स्किन एलर्जी है, आस्तीनें नहीं पहनी जाती। आप होममेड लॉन का कपड़ा लें और इस साइड पर भी इलास्टिक लगाएं, इस साइड पर भी इलास्टिक लगाएं, उसे पहन लें, फिर हम कहेंगे लोग क्या कहेंगे, कितनी बुरी लग रही है। चाहे वहां पर उल्टे लटके हुए हो, ब्रोस्ट बन रहा हो, आपने देखा वो जो चरखा गोल गोल घूमता है, लाहौरी चरखा, हमारे लाहौर की बड़ी स्पेशल सौगात है। मैं कभी कभी जब उस चरखे को देखती हूँ तो सोचती मैं लटकी हुई, और उसके बाद क्या कैफियत होगी। गर्मियों के अंदर औरतों का पर्दा ज़लज़ले की ज़द पर चला जाता है। ये शहजादी की चाहने वाली है। पिछले साल हमने 20 जमाती साने में हमारे लाइन्स एरिया के मदरसे में अनाउंस किया, बीबी के लिए कुछ ना करे, 1 इंच आगे बढ़ी। 1 इंच इतना होता है, तकरीबन 1.5 पोर के बराबर होता है। 1.5 पोर यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, इसको यहाँ तक ले जाए, कितनी देर लगेगी? खूबसूरती का फर्क पड़ता है, हुस्न गुहना जाता है। हाय हाय तौबा, हुस्न की तो बात ही ना करो। और औरतें अपने हुस्न को कायम दायम रखने के लिए बेचारी क्या नहीं करती। जिना हॉस्पिटल में कभी नाक टेढ़ी करवाती, कभी सीधी करवाती, फिर कहती जैसे अल्लाह ने दी थी वैसे ही सज रही थी। अल्लाह ने तनासुब के साथ आज़ाद, ये शुक्र करे अल्लाह का। वो माइकल जैक्सन ने 17 दफा सर्जरी करवाई थी, मैंने उसकी लाइफ हिस्ट्री में पढ़ा, 17 मरतबा। बंदा पूछे आखिर में किस काम का रहा है वो नाक। इंसान जब कब्र में चला जाता है सब मिलिया मेट हो जाता है, सब बराबर बाय बाय। मैंने पिछले दिनों सहन में गोश्त का टुकड़ा, वो कभी चीले विले फेंक जाती ना हाथों से, धुलवाने के लिए मासी के साथ खड़ी, तो उसके ऊपर कीड़े थे छोटे छोटे। मैंने अपने आप से इबरत के लिए कहा, मैंने कहा मैं भी कब्र के अंदर ऐसे होंगी और कीड़ों की यलगार होगी, हर तरफ दंदना रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, टहल रहे हैं। अब कहाँ गया वो फिशर, कहाँ गए वो लंबे लंबे नाखून, मेरे जैसे नहीं कटे हुए मुहज्जब ना। नाखून बढ़ाए, मैं आटा नहीं गूंदूंगी अम्मी, मैं आपको बता दूं, मैंने बड़ी मुश्किल से नाखून बढ़ाए।
बाजी की शादी है, फूफो की शादी है, खाला की शादी है, बेगानी शादी में हम सबसे ज्यादा कुछ नहीं, मैंने तौबा की है, मैंने कोई ऐसी बात नहीं करनी। लेकिन तन आसानी, जब इंसान तन आसान होता है, दीन की खातिर कुछ नहीं करता। कहाँ गई वो मोमिनात जो नाफिला नमाजें पढ़ा करती थी? कहाँ गए वो मुतहज्जिदीन, नमाजें शब पढ़ने वाले? कहाँ गए वो मुस्ताहब रोजा रखने वाले? कहाँ गए वो बीमारों की इयादत करने वाले? हम तो आज अपने आप ही में पूरे हैं, हम तो आज अपने ही कामों में फ्लॉप हैं। 24 घंटे में एक ही रोना, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। असल में टाइम जाता का है, ये तो रहने दे, मैं किसी जिंदगी रही ना तो बताऊंगी हमारा टाइम जाता का है। कितना टाइम हम टीवी को दे देते हैं, कितना टाइम हम टेलीफोन, पीटीसीएल टू पीटीसीएल, संडे को फ्री, चलो लगे रहो, कान के अंदर लगाओ कॉर्डलेस और अटक जाओ। फिर बच्चे पता है एक छोटा सा ला कर देते थे, अम्मा इसको कान में अटका ले। बेटा ये तो तसल्ली नहीं होगी ना, कान में ऐसे अटका लिया, मकड़ी के अंदर घुसा लिया। लेकिन कितनी जिद्दतें हैं हमारे लिए। आज से 10 साल पहले माइक्रोवेव नहीं थे, जिंदा थे। अब माइक्रोवेव की प्लेट टूट जाए ऐसा लगता है पैरों में कांटे चुभ गया। जो सदर जा रहे सबसे पहले लेकर आए, नहीं माइक्रोवेव के बगैर गुजारा नहीं है, ओवन के बगैर गुजारा नहीं है। सेल फोन, आसान तरीन मिसाल, वो बड़ी बड़ी चीजों की मिसाल क्यों दूं मैं? सेल फोन, एक हमारी सोचे बाजार में 1 नंबर से 3 नंबर तक पैदल आने वाली मोमिनात 3 नंबर से 3 नंबर जाने के लिए गाड़ी निकालो पार्किंग से। पहले गाड़ी कैसी चला देना, मेरा हशर खराब है बेटा, ये कब्र और कयामत में सही वाला हशर खराब होगा, उस वक्त पता चलेगा जितना ज्यादा हम तन आसान हैं। एक जुमला कहूँ इस तन आसानी के जिम्मे में, जुमला नहीं है, रिवायत है। 5 इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातो और ये रिवायत मैंने 2 वीक पहले भी पढ़ी थी। अल कसीलु यजुर्रु बिद्दीन व दुनिया, सुस्ती दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसान पहुंचाती। दुनिया की एक मिसाल भी दी थी, आपका कोई यूटिलिटी बिल आया हो, अगर आप ड्यू डेट से पहले पे करती हैं तो 1300 रुपए का है, ड्यू डेट के बाद करती हैं तो 1700 रुपए का है। अभी जाती हूँ, अभी भेजती हूँ, अभी बच्चे को करती हूँ, फलाना करती हूँ, भाई से कहती हूँ, अम्मा से कहती हूँ, अब्बा से कहती हूँ, ड्यू डेट निकल गई। ये 400 रुपए किस चीज का फाइन दे रहे हो? सुस्ती का, तन आसानी का। उठे कौन, हिले कौन, जाए कौन। अब तो इंटरनेट बैंकिंग ने ये काम भी आसान कर दिया, अब तो इंटरनेट बैंकिंग ने ये काम भी आसान कर दिया। खोले लैपटॉप, यूएसबी लगाए और उसके बाद ऐश ना बिलों की लाइनों में लगे, ना कुछ और करना पड़े। इतने तन आसान हो गया। हमारा बस चले तो हम किसी कुर्सी पर बैठकर खाने काबा का चक्कर काट लेना, ये इससे ज्यादा हिम्मत नहीं है। रमी जबरा भी ईमेल के जरिए कर लेंगे। हम हज करने जाते हैं, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक सुम्मा नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। बाज मोमिनात ज़ियारतें करने जाती हैं, टिन भी लेकर जाती हैं, सारी सहूलतें और आसाइशें भी लेकर जाती हैं, फिर भी वहां आपके ख्याल में सुबह से शाम तक घर में बैठी रहती है। बाजार जिंदाबाद। एक तरफ से कहती हर चीज कराची में मिलती है और एक तरफ जा रही होती है तो सामान का क्या जम हो रहा है, आ रही होती है तो खुदाया बेचारे वहां से बैग चीनों वाले स्पेशली खरीदे जाते हैं। अभी 2 चेनें इस बैग की बंद है, ये वापसी में खुलेंगी इसलिए कि इसके अंदर इतना सामान लादा जाएगा। तन आसानी ने हमें कहाँ तक पहुंचा दिया। और आखिरी पॉइंट, और आपकी जहमत खत्म, आपका भी दिल ठंडा रहे। पानी के छींटे होते पता, ये वाले जुमले आखिरी जुमले। बस मैं अपनी अख्तामी मरहलों पर हूँ। मेरा मासूम सा बच्चा एक दफा 3-4 साल पहले मजबूरन मेरे साथ एक मस्जिद में गया था। बाहर बैठा था, एक बहुत बड़ी इमाम बारगाह थी, बाहर शहर में बैठा था, माइक से आवाज आती, कह रहा अम्मा आपने 13 दफा कहा, 13 जुमले बोले, बस आखिरी जुमला और अजर को मिला, उसके बाद 13 जुमले। मैंने कहा बहुत ही बुरी बात है, ऐसे नहीं कहते। फिर हम गाड़ी में बैठे थे, नियाज में जूस थे 8। मैंने कहा कहता ये कैसे तकसीम होंगे? मैंने कहा एक तुम्हारा 8 7 मेरे। तो कहने का नहीं, एक आपका 7 मेरे। मैंने कहा क्यों? कहा एक तो ये मैंने मस्जिद पहले भी आपकी सुनी हुई थी, दूसरा आपने ये कहकर कि बस आखिरी जुमला और उसके बाद 13 जुमले बोले, मैं नहीं आइंदा आपके साथ मस्जिद में जाने वाला, या फिर सारी नियाज मुझे दिया करे, फिर मैं आपके साथ मस्जिद में जाऊंगा। ये बच्चे ब्लैकमेल करते हैं, खुदा इन बच्चों को हिदायत दे हमारे। लेकिन हकीकतन इंसान कहाँ पहुंच गया है। मैं आपके दिल को सुकून दे रही हूँ। और आखिरी चीज, और आपकी जहमत खत्म। मैंने कहा था 5 मिनट पहले, कहा था ना, खुश रहे आप 5 मिनट बातें कर लीजिएगा दिल खोल के। औरतें 2.5 घंटे दरवाजे पर भी खड़ी रहती है ना तो तसल्ली नहीं होती। रेलवे स्टेशन पे, हवाई जहाज के उसके टर्मिनल पर, हर जगह, अरे अल्लाह अभी तो मैंने बहुत कुछ कहना था बेटा, ये तो उस दुनिया में जाकर पता चलेगा जो कुछ कहा इसकी कीमत क्या थी। जो जुमला सूरह तारिक की ज़ाहिरन आए थे कि जो जुमला तुम्हारे मुंह से निकलता है, हमने 2 फरिश्ते रखे हैं, वो नोट डाउन करते रहते हैं। मैं कभी कभी सोचूं क्या वो यूएसबी लेकर बैठेंगे मैदान महशर में या सीढ़ियां डालेंगे?
اتنے جملے ہوتے ہیں عورتوں کے، ان کے کاغذ تھک جاتے ہوں گے، ہاتھ تھک جاتے ہوں گے، لکھ کر نیند میں بھی بڑبڑاتی رہتی ہے۔ یہ شمائلہ کون تھی جس کی مس بیل آئی تھی آپ کے سیل فون پر؟ اتنا بیچاری شوہروں کی جاسوسی کرنے سے فرصت نہیں ہے کہ اپنا محاسبہ کرے۔ مدرسے سے کردار سازی کا چارٹ لے کر جاتی ہے، رات کو بیٹھوں گی سورہ واقعہ پڑھوں گی، یہ پڑھوں گی، شوہر بیچارہ بے دھیانی میں سیل فون اللہ نہ کرے گھر چھوڑ گیا۔ ویسے تو وہ بھی بڑے پکے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی ساری ارینجمنٹ رکھی ہوتی ہے۔ قسمت پھوٹی، کبھی کا دن لمبا، کبھی کی رات لمبی، گھر رہ گیا۔ کہاں کردار سازی کا چارٹ چھوڑو، وہ تو کل صبح بھی حل کیا جا سکتا ہے، پہلے ان کمنگ، آؤٹ گوئنگ، سینٹ آئٹم، یہ سب تو چیک کر لیں، پھر بعد کے کام کریں گے۔ یہ حالت ہے عورتوں کی۔ قرآن کہتے ہیں بلا تجسسوا، ہم تجسس کے بغیر رہ نہیں سکتے، اور کچھ نہ کریں ہم جیئیں کیسے؟ آپ سوچیے تھوڑی دیر کے لیے، سوالیہ جملے نکال دیں۔ چھوٹی بھابھی آپ کے آئی تھی، صبح سے آئی تھی، کھانا کھا کر گئی ہیں، شام کی چائے پی کر گئی ہیں، اپنا ساتھ لے کر آئی تھی، سارے بچوں کو لے کر آئی تھی، دو کو گھر چھوڑ کر آئی تھی، دو کو امی کے گھر۔ او خدایا، آپ مصروف رہے، خالی ذہن شیطان کا گھر ہے، لیکن مصروف ذہن بھی تھکا ہوا ہوتا ہے، جیسے آپ لوگ تھک گئے، کوئی بات نہیں، میری ساری ہمدردیاں پھر سے آپ کے ساتھ ہیں۔ گھر جائیے گا اچھی سی، جو چائے کا شوقین نہیں ہے، اصل پیپسی تو نقصان دہ ہے، ٹینگ بنا کے پیجیے گا، سردائی بنا کے پیجیے گا، دودھ کے اندر بادام ڈال کر پیجیے گا۔ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، بعض لوگ دن میں گالیاں نکالے ہوں گے کہ بادام کا ریٹ پتہ 800 روپے کلو ہو گیا ہے، بادام کھول کے۔ اصل اللہ نے بہت بڑی طاقت اس شفاف پانی میں رکھی، یہاں نیچے ڈسپینسر لگا ہوا ہے، پانی پیتی جائیے گا، اپنی اپنی وینوں میں، اپنی اپنی گاڑیوں میں بھرتی جائیے گا، گھر جا کے جو دل چاہے کریے گا، آنکھوں پہ پٹی لپیٹ کر سو جائیے گا۔ لیکن بعض کے گھر میں چھوٹے بچے ہوں گے، جیسے ہی پہنچیں گے انہوں نے کوئی نہ کوئی کارنامہ کیا ہوگا کہ ماں کوٹ اور مکنا اتارے اور میرا کام شروع کر دے۔ بس اللہ بھی ان بچوں کی رونقوں کو بھی ہمیشہ سلامت رکھے۔ امام حضرت زہرا فرماتی ہیں، تم نے تناسانی کو اپنی عادت بنا لیا، امن اور خاموشی کے سائے میں رہنے کا اپنے آپ کو عادی بنا لیا۔ یہ دوسرے پوائنٹ ہی کہ آگے صدیقہ کبریٰ فرما رہی ہیں، امن اور خاموشی کے سائے میں ہمیں کیا، ہم پرائے پھڈے میں کیوں پڑے۔ کتنا پیارا جملہ ہے۔ بہن کا بھائی سے جھگڑا ہو گیا ہے، میرا بڑی بہن ہوتے ہوئے، چھوٹی بہن ہوتے ہوئے اخلاقی فرض بنتا ہے، مولا کی آخری وصیت کا جملہ، اصلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام۔ دو مومنین کے درمیان صلح کروانا 1 سال کی مستحب نماز، 1 سال کے مستحب روزے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ پرائے پھڈے میں پڑنے کا نہیں ہے۔ پرایا کیا؟ ہندو ہمیں بدترین سوچ جو دے کر گئے وہ یہ تھی، جس کی قبر اس کو خبر، ایسا نہیں ہے۔ اسلام ڈینائی کرتا ہے کھلم کھلا اس چیز کو، جس کی قبر اس کو خبر نہیں۔ مجھے آپ کی قبر کا بھی بسا اوقات حساب دینا پڑے گا، اور بعض جگہ آپ کو میری قبر کا حساب دینا پڑے گا۔ دونوں سچویشنز ہیں۔ بسا اوقات میں اپنی اولاد کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جلائی جاؤں گی، بعض جگہ وہ میری نیکیوں کی وجہ سے ہر راستہ کھلتا چلا جائے گا۔ ہم ایک دوسرے کے اعمال کے بھی بسا اوقات جواب دہ ہوتے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا جن کے والدین نیک ہوتے ہیں، اصل قرآن کہتا ہے، بیمہ کرتا ہے ایسے بچوں کی کہ آئندہ کو، فیوچر کو، والدین نیک ہیں، یہ والدین کی نیکی اولاد کے آگے آئیں گی۔ اور پرسوں میرے لیے ایک استاد بزرگوار نے ایک روایت کی طرف اشارہ کیا، رسالت الحقوق، امام سجاد کی شرح آیت اللہ یسربی کی، کہا ایک گناہ کا اثر 7 نسلوں تک جاتا ہے۔ انہوں نے جملہ کہا، میرا دل ہی بیٹھ گیا۔ میں نے کہا ایسی حدیثیں مجھے کوئی نہ سنا کرے، بندہ پوچھے میں خود سب کو سناتی ہوں، مجھے کوئی نہ سنائے، کیوں نہ سنائے۔ لیکن تم نے امن اور خاموشی کے سائے کا میں رہنے کا اپنے آپ کو عادی بنا لیا۔ کیا تم دین سے تھک چکے ہو؟ میں نے کتاب بند کر دی۔ ہم نے دین پر ابھی تک عمل کتنا کیا؟ ہم نے دین کی خاطر کیا کیا ہے؟ سمیہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ جناب آسیہ کے ہاتھوں پیروں میں میخیں گاڑ دی گئی تھی۔ لوگوں نے درد سہے ہیں، صعوبتیں سہی ہیں، مصیبتیں جھیلی ہیں، دین کو کچھ نہ کچھ، کسی نہ کسی مقام تک پہنچانے کے لیے۔ ایسی ایسی مثالیں ہیں تاریخ بشریت میں۔ گرچہ میرا دل تھا کہ میں قرآن کے ان 12 خواتین کی طرف اشارہ کروں جنہیں قرآن نے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جن کا ذکر کیا ہے، لیکن بہرحال اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ شہزادی کے اس خطبے کو ایک دفعہ غور سے ضرور پڑھے، ایک دفعہ نہیں، بار بار پڑھے۔ خطبے کے اندر میں نے فضائل تو پڑھے نہیں، فضائل والا پیپر تو یہ دیکھیں جو میں گھر سے ہائی لائٹ کر کے لائی تھی، وہ تو ویسے کا ویسے ہی رہ گیا ہے۔
وقت میں گنجائش نہیں رہی، لیکن حقیقتاً مشعل راہ ہے۔ آپ سوچیے ایک عورت ہونے کے ناطے کہاں تک صبر دکھایا، ایک عورت ہونے کے ناطے کہاں تک امیر المومنین کا دفاع کرنے کے لیے کس جگہ تک گئی۔ میں ایک جملہ مصائب کا، گرچہ رسم نہیں ہے ہمارے ہاں، لیکن دعا مانگنے کا مزہ بھی اس وقت تک نہیں آتا جب تک آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو۔ کبھی کبھی سوچوں شہزادی کے وہ معروف جملے، چشمے در بستر کی روایت ہے، آغا رضائی کی کتاب چشمے در بستر۔ شہزادی ہوش میں آئی، اسما ام ایمن فضا گھسیٹ کر شہزادی کو سینے خانہ تک لے کر گئی۔ شہزادی کی آنکھ کھلی، پہلا جملہ قائن ہے ابو الحسن، ابو الحسن قائن۔ تینوں بیویوں میں سے کسی ایک نے جواب دیا، بیوی انہیں تو مسلمان مسجد میں لے گئے۔ مجھے نہیں معلوم اس جسمانی درد کے ساتھ، اس روح کے کرب کے ساتھ مخنا اور ردا پہنے ہوئے شہزادی کے رخسار پر تماچے کا نشان تھا۔ سلیم بن قیس ہلالی کی روایت کی روح سے ایسا رخسار پر تماچا تھا، کان میں گوشوارہ تھا، ٹوٹ کر مخنے میں گرا۔ شہزادی اپنے قدموں سے گھسیٹتی ہوئی اپنے آپ کو مسجد تک پہنچی۔ مسجد کے دروازے میں پہنچی، سید عبداللہ فاطمی میاں نقطۂ آج گفتہ میں لکھتے ہیں، کہا امیر المومنین بھی منتظر تھے، تھوڑی دیر گزرے گی مسجد کے دروازے تک فاطمہ پہنچ جائیں گی۔ شہزادی مسجد کے دروازے تک پہنچی۔ مجھے نہیں معلوم، مقاتل خاموش ہیں، تواریخ کم از کم میری نظروں سے نہیں گزرا، دل میں ایسا تلاطم برپا ہوا، سلمان سے کہے سلمان مسلمانوں سے کو ابو الحسن کو چھوڑ دے، ورنہ میں اپنے آپ کو قبر پدر پر گراؤں۔ میرا دل چاہتا ہے میں شہزادی کی روح سے ایک جملہ کہوں، شہزادی ابھی تو مدینہ ہے، ابو الحسن کے ساتھ عمار ہیں، مقداد ہیں، قنبر ہے، ابو ذر ہے، سلمان ہے۔ امیر المومنین کے گلے میں رسی نہیں دیکھی گئی، امیر المومنین کو نرغہ عادا میں نہیں دیکھا گیا۔ میں ماں بن کے آپ سے سوال کرتی ہوں، شہزادی آپ ام الائمہ ہیں، مجھے صرف یہ بتا دیں کیا گزر گئی ہوگی روح پر جب سید الشہداء تنہا رہ گئے ہوں، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمد، اس وقت کون حق محبت کرے ادا، ہائے ہائے یہ ظلم اور دو عالم کا مقتدا، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے۔ درد کی کیا کیفیت ہوگی شہزادی کے لیے، درد کس طرح سے سہا ہوگا روح نازنین نے فاطمہ زہرا نے۔ علماء ممبر سے کچھ جملے سنے ہیں، علماء روح کی ممبر کی روحوں کو نثار کرتے ہوئے، مرحوم شان حیدر جوادی کی روح کو نثار کرتے ہوئے، کہ جب اس رات کی تاریکی میں زینب نے دیکھا ایک گھڑ سوار آیا ہے، تڑپ کر پلٹی اور پلٹ کر کہتی ہیں، گھڑ سوار لوٹنے کی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ لٹ گئیں، اب صبح آ جانا۔ لیکن جب وہ آگے بڑھا تو ایک مرتبہ جلال کے عالم میں کہتی تو سنتا نہیں ہے۔ آنے والے نے جب چہرے کے نقاب کو پلٹا تو علی کی بیٹی تڑپ کے رہ گئی۔ میں نے یہ جملہ مقاتل میں کبھی نہیں پڑھا، لیکن علماء ممبر سے سنا ہے، پلٹ کر بیویوں سے کہتی ہے کسی کے پاس کوئی جلی ہوئی چادر ہو تو دے دو، میرے باپ نے میرا کھلا سر کبھی نہیں دیکھا۔ 2 راتیں زینب نے مجھے نہیں معلوم کیسے گزاری ہوں گی۔ ایک ماں کی شہادت کی رات، ماں کا جنازہ چلا گیا ہے، بھائیوں اور چھوٹی بہن کے ساتھ زینب ہیں گھر میں۔ میرا دل کہتا ہے، میرے یہ زبان حال ہے، شاید کبھی اٹھ کر حسین کو تسلی دیتی ہوں، کبھی اٹھ کر بھیا حسن کو تسلی دیتی ہوں، شاید بابا کی قبر مادر سے پلٹنے کا انتظار کرتی ہوں۔ لیکن شہزادی یہ تو پہلی رات ہے درد کی، ابھی ایک رات ایسی بھی آئے گی جسے شب 11 محرم کہا جاتا ہے، جب کبھی لاشوں کی طرف دیکھیں گے، شاید کسی ظالم نے زینب کی ردا چھینی، اٹھ کے گرا لاشا دریا پہ دلاور کا، کبھی مقتل کو دیکھتی ہوں گی، کبھی بچوں کو گنتی ہوں گی، کبھی بیواؤں کے دل کو تسلی دیتی ہوں گی۔ میرا دل کہتا ہے کبھی نجف کا رخ کر کے آواز دیتی ہوں گی، بابا کہاں ہو، زمانے کے مشکل کشا ہو، بیٹی بہت سخت مشکل میں آ گئی ہے۔ اللہم انی اسألک بحق فاطمہ وابیہا وبعلیہا وبنیہا وسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وعلی محمد، پروردگار بحق محمد وعلی محمد بحق صدیقہ کبریٰ۔ ایام میں بابرکت ولادت ہے، پروردگار اس شہزادی کے صدقے میں ہماری سب سے بڑی حاجت ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما،
मदर्स डे भी था कल, इस्लाम मुसलमानों का और आज गैर मुसलमानों का। परवरदिगारा हमारी तमाम माओं के लिए दुआ। आज सुबह बहुत अच्छी रिवायत हमारी एक साथी दोस्त ने पढ़ी, कहा कि छठे इमाम फरमाते हैं जब तुम्हें हमारी मोहब्बत का एहसास हो तो अपनी माँ को दुआ देना जिसने तुम्हें उस मोहब्बत के ऊपर परवान चढ़ाया। परवरदिगारा हमारी माएँ खैर हयात में हैं, जो उन्हें ज़िंदगी, तंदुरुस्ती और ईमान की सलामती की नेमत से माला माल फरमा। आपको आमीन कहने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा जिनकी माएँ दुनिया से जा चुकी है उनकी बरज़ख की मनाजिल को आसान से आसान दर फरमा। आप सबकी जायज़ दिली हाजात को, बहुत सारी हाजतें हैं, मेरी भी कुछ जायज़ दिली हाजात हैं। परवरदिगारा इन हाजात के साथ हम सबको हज्ज बैतुल्लाहिल हराम, करबलाए मुअल्ला और तमाम मासूमीन की ज़ियारत से मुशर्रफ और मुनव्वर फरमा। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज। एक दरख्वास्त है, मेरी शादी होने वाली है, तमाम मोमिना से मेरी बेहतरीन ज़िंदगी के लिए दुरूद पढ़वा दें। दुरूद पढ़ेंगी लेकिन सिर्फ इस मोमिना के लिए नहीं, हर उस बच्ची के लिए जो यहाँ मौजूद है और जिसकी शादी नहीं हुई। परवरदिगार शहजादी और अमीरुल मोमिनीन के उस बंधन के सदके में हमारी जितनी बहनें इस नेमत से महरूम हैं, परवरदिगार उन्हें इस नेमत से मुज़य्यन फरमा। परवरदिगारा जिनकी हो चुकी है उनकी घरेलू ज़िंदगी की नाचाकियों को दूर फरमा। हमारी बहनों को आमीन कहने की तौफीक अता फरमा और इस हमारी बहन की ज़िंदगी को भी कामयाब ज़िंदगियों में से करार दे। अब ये दुआ के लिए देर हुई है, मैंने अपना टाइम पूरा कर दिया था। अब अपनी माओं की सलामती के लिए, उस मोहब्बत के साथ परवान चढ़ाने वाली माओं की सलामती के लिए, बुलंदी दर्जात के लिए, मदरसे की मैनेजमेंट के लिए, इन बाबरकत सिटिंग्स को अरेंज करने वाले अफराद के लिए, उनकी सलामती के लिए एक स्टैंडर्ड की सलवात पढ़ेंगे। मलाइका भी हैरान हो जाएंगे आवाज़ कहाँ से आ रही है। मोहम्मद